السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسعد مدنی نے وقف ترمیمی ایکٹ سن 2025 کے خلاف سپریم کورٹ آف انڈیا میں مفاد عامہ کی عرضی یعنی PIL داخل کی ہے، جس میں اس قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عرضی میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس قانون میں ایک نہیں بلکہ آئین ہند کی متعدد دفعات بالخصوص 14، 15، 21، 25، 26، 29 اور 301 کے تحت حاصل شدہ بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزی کی گئی ہے، جو مسلمانوں کے مذہبی و ثقافتی حقوق اور شناخت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ قانون اکثریتی ذہنیت کی پیداوار ہے، جس کا مقصد مسلم کمیونٹی کے صدیوں پرانے دینی و فلاحی ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔ یہ قانون اصلاحات کے نام پر امتیاز کا علم بردار اور ملک کی سیکولر شناخت کے لیے سم قاتل ہے۔ عرضی میں سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ وقف ترمیمی ایکٹ سن 2025 کو غیر آئینی قرار دے اور اس پر عمل درآمد پر فوری روک لگائے۔ اس مقدمے میں مولانا محمود مدنی کی پیروی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے قانونی امور کے نگراں مولانا اور ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند نے اہم سینئر وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی ہے۔ مولانا محمود اسعد مدنی نے اپنی عرضی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ملک بھر میں وقف املاک کی تعریف، نظم و نسق اور انتظامی نظام میں بڑے پیمانے پر مداخلت کی گئی ہے، جو اسلامی دینی روایات اور فقہی اصولوں سے متغیر ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ یہ ترمیمات بدنیتی پر مبنی ہے، جو وقف اداروں کو کمزور کرنے کے مقصد سے کی گئی ہے۔ انہوں نے اس قانون کی متعدد خامیوں کا بھی اس عرضی میں ذکر کیا ہے۔ بالخصوص یہ وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے باعمل مسلمان ہو۔ اس شرط کی کسی بھی مذہبی قانون میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ نیز یہ شرط لگانا کہ واقف کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا وقف کرنا کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے، یہ بیہودہ قانونی نکتہ ہے۔ نیز یہ امر آئین کے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ وقف بائی یوزر کے خاتمے سے ان مذہبی مقامات کو خطرہ ہے جو تاریخی طور پر عوام کے مسلسل استعمال سے وقف کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد یہ جائیدادیں خطرے میں پڑ گئی اور سرکاروں کے لیے ان پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح مرکزی و ریاستی وقف کونسلوں میں غیر مسلم افراد کی شمولیت مذہبی امور کے انتظام کے حق میں آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بیان کے تعلق سے، اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔